رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں نہ اللہ کا ذکر کرے نہ اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، تو قیامت کے دن اس قوم پر ذلت اور نحوست مسلط کر دی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں جو مجلس کا معنی ہے بیٹھنے کی جگہ، مجلس کا مطلب یہ بیٹھنے کی جگہ۔ ایک شخص اکیلا بیٹھا ہو تو یہ بھی مجلس ہے، اور 2 بیٹھے ہوں، 4 بیٹھے ہوں، یہ بھی مجلس ہے۔ 500 کا اجتماع ہو، ہزاروں کا اجتماع ہو، یہ بھی مجلس ہے۔ تو لہٰذا جب بھی کسی مجلس میں ہوں، اکیلے بیٹھے ہوں یا 2-4 ہوں یا ہزاروں کے مجمع میں ہوں، دکان پر ہوں، آفس میں بیٹھے ہوں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوں، تو درود پاک اور ذکر و اذکار ضرور کریں، ورنہ بروز قیامت نحوست اور ذلت مسلط کر دی جائے گی۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ کلدہ بن اسید، جسے ابو اسد بھی کہتے تھے، مکہ مکرمہ کا رہنے والے کافر تھا، جو دور جاہلیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ساتھی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک دن آپ سے ملا اور کہنے لگا کہ اے ابوبکر، تم تو بڑے تجارت میں ماہر تھے، سوداگری میں بڑے ماہر تھے، اپنی عقل مندی کی وجہ سے ہمیشہ نفع ہی کماتے تھے، اب تمہیں کیا ہوا؟ تم نے اپنے باپ دادا کے دین کے مقابلے میں اسلام قبول کر لیا اور اتنا بڑا نقصان کر دیا اپنا۔ لات و عزا یعنی اہل مکہ کے جھوٹے خدا جن کی پوجا کرتے تھے، ان کی شفاعت سے نا امید ہو گئے۔ اس بیوقوف یعنی کلدہ بن اسید کی بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، کلدہ، جو بندہ حق کو قبول کرے اور اچھے کام بجا لائے، بھلا وہ بھی نقصان اٹھانے والا ہوتا ہے؟ یعنی میں جس طرح دنیاوی تجارت میں ماہر ہوں، اسی طرح میں نے آخرت کی تجارت میں بھی بڑی عقل مندی کا سودا کیا ہے۔ میں نے حق بات کو قبول کیا، اچھے کاموں میں مصروف ہو گیا، لہٰذا نقصان اٹھانے والا میں نہیں، اصل میں تم ہو جو اسلام قبول نہیں کر رہے اور گھاٹے کا سودا کر رہے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس پیارے جواب کی تائید میں سورہ عصر نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے مگر وہ جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیارے پیارے جواب اور اس پر نازل ہونے والے سورہ عصر سے معلوم ہوا کہ انسان سارے کے سارے خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اس نقصان سے بچتا وہی ہے جس میں یہ 3 صفات ہوں، ورنہ سب خسارے میں۔ پہلی، صاحب ایمان ہو، کہ جو مومن نہیں ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، اس نے دنیا میں آنے کا مقصد ہی گنوا دیا، پھر وہ نقصان سے کیسے بچ سکتا ہے؟ نیک عمل، دوسری بات ہے نیک عمل کرتا ہو، کہ جو نیکیاں نہیں کرتا، جو گناہ کماتا ہے وہ بھی نقصان میں ہے۔ گناہ تو ایک آگ ہے نا جو زندگی کے قیمتی لمحات کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو کیا تو اللہ سے مقابلہ کرتا ہے؟ کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ رب سے مقابلہ کرتا ہے۔ ہاں جس نے اللہ کی نافرمانی کی، گویا اس نے اللہ پاک سے جنگ کی۔ تیسری، حق بات کی اور صبر کی وصیت کرنے، یعنی نیکی کی دعوت دینے والا ہو، کہ جو خود بھلے نیک بن جائے مگر دوسروں کو نیکی کی دعوت نہ دیتا ہو، دوسروں کو برائی سے منع نہ کرتا ہو، وہ بھی نقصان میں ہے۔ عین ممکن ہے کہ جب گناہ گار عذاب میں گرفتار ہوں تو یہ بھی پکڑا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ 3 صفات اپنانے اور خود کو نقصان سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، او مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب، ہمارے دل سے نکل جائے الفت دنیا، دے دل میں عشق محمد میرے رچا یا رب، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ